بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قیامت کے مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حدیث مکمل سنائیں گے۔ قیامت کا روز اس طرح ہوگا جس طرح ایک کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، اس طرح آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت میں لے کر قیامت کے دن فرمائے گا، انا المالک این الجبارون این المتکبرون، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں متکبرین اور وہ لوگ جو بہت بڑے جابر تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک دفعہ سور پھونکیں گے، اس سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا اثر یہ ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عنایت کی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ انبیاء، شہداء اور صالحین۔ اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس سور کے پھونکنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ پہلی مرتبہ سور کے پھونکنے سے تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے، سوائے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان ناظرین 40 سال کی مدت ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا اور وہ دوبارہ سور میں پھونکیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، یعنی حسرت میں آ کر مبہوت ہو جائیں گے اور نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں گے۔ اس دن چھوٹے بچے جو بالغ ہیں ان کو بھی قیامت کے خوف سے بڑھاپا طاری ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سامعین، اس کے بعد معاملات حشر شروع ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن تمام کائنات کو جمع فرمائے گا اور مخلوق کائنات حیران اور پریشان ہوگی۔ وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم نبی، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے ابو البشر بنایا، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ فرمائیں گے کہ بے شک میرا رب آج اس طرح غضب میں ہے کہ اس سے پہلے وہ غضبناک نہیں ہوا۔ آج میری یہ طاقت نہیں کہ میں رب کے سامنے بول سکوں۔ اذهبوا الى نوح، تم سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو قوم ساری دوڑتی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، کہیں گے، اے نوح نبی، آپ ہمارے لیے بخشش کی اللہ سے شفاعت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب جس طرح غصے میں ہے آج میں بھی نہیں بول سکتا، تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ قوم دوڑے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہیں گے، ابراہیم نبی، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، آپ ہمارے لیے آج بخشش کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار کر کہیں گے، آج میں بھی نہیں بول سکتا، تم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ نبی،
फद्दलकल्लाहु बिरिसालतिही, अल्लाह ने आपको अपनी रिसालत से चुना, आप हमारे लिए रब से आज बख्शिश की दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मैं भी नहीं बोल सकता, इससे पहले मेरा रब इस तरह गुस्से में नहीं था। तुम सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। कौम दौड़ेगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, या ईसा अंता रसूलुल्लाह, ऐ ईसा आप अल्लाह के रसूल हैं। वकल्लमतन नासा फिल महदी, आपने लोगों से कलाम किया है पंगूड़े में। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी बन के आए, अल्लाह से हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मैं भी नहीं बोल सकता। तुम इस तरह करो, जाओ इज़हबू इला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। फयातूना, तो वो आएंगे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी देर में मेरी कब्र अनवर खुलेगी और मैं अपने रोज़े पाक से अपने दो यारों अबू बकर सदीक और उमर के साथ उठता हुआ मैदान हशर में आऊंगा। फरमाया, मैं सबसे पहले आकर मैदान हशर में सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, इरफा रासका, महबूब अपने सर को उठाओ। फरमाया, अल्लाह फरमाएगा, जो मांगोगे अता किया जाएगा, जो शिफात करोगे कबूल की जाएगी। फअरफा रासी, हजूर फरमाते हैं, मैं सर को उठाऊंगा, मैं कहूंगा, ए अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कहा जाएगा, मोहम्मद उदखुलुल जन्नत मिन उम्मतिका, अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में चले जाओ, जिन पर आज के दिन कोई हिसाब नहीं होगा। हजूर फरमाते हैं, कहा जाएगा, दाएं तरफ वाली उम्मत को माफ कर दिया गया। फरमाया, मैं फिर भी राजी नहीं होऊंगा, मैं फिर सजदे में चला जाऊंगा, हत्ता कि मेरा वो उम्मती जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, मैं उन सब को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। फरमाया, मैं अल्लाह का नबी उनके साथ फिर जन्नत में इस तरह दाखिल होऊंगा कि 70,000 फरिश्ते मेरे दाएं बाएं इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। सामीन, ये हदीस आपको मुस्लिम शरीफ की सुनाई गई। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इस तरह की अहदीस मुबारक सुनने के लिए हमारे चैनल पर रोज़ाना जो है वो देखें। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए।